الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے بیان کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد نبی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن اور ذو النورین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ جامع القرآن بھی ہیں اور ذو النورین بھی ہیں۔ ذو النورین کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر آئیں، تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا، دو نور والے، کہ دو نور آپ کے نکاح کے اندر آئے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تم کو جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خلیفہ ہیں، وہ عظیم انسان ہیں کہ اسلام کی ابتدا کے اندر ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کو صاحب الہجرتین کہا گیا، یعنی کہ آپ نے دو ہجرتیں کی، ایک ہجرت مدینہ شریف کی طرف کی ہے اور ایک ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی ہے، تو اس لیے آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی، یہ آپ کی شان ہے کہ دو مرتبہ آپ نے حضور سے جنت خریدی۔ ایک مرتبہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف کے اندر گئے تو مدینے کے اندر ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بہتر انعام عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اپنے پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہر مسلمان غریب ہے یا امیر ہے اس کنویں سے پانی پی سکتا تھا، اس لیے کہ اس کنویں کا پانی میٹھا تھا۔ تو اس وقت بھی آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک ہوا، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے اوپر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع کے اندر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ 100 اونٹ بما سامان کے میں اللہ کے راستے کے اندر پیش کرتا ہوں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا تو دوبارہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں 200 اونٹ بما سامان کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ یہ ترغیب ارشاد فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ 300 اونٹ بما سامان کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے پہلی مرتبہ 100 فرمایا، دوسری مرتبہ 200 فرمایا، تو یہ 300 اونٹ ہو گئے، اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ میں 300 اونٹ دوں گا، تو یہ گویا کہ 600 اونٹ ہو گئے۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ اونٹ پیش کیے تو صرف 600 اونٹ نہیں تھے بلکہ 900 اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیے، اور اسی طرح 50 گھوڑے یا اس سے بھی زیادہ اور پیش کیے، اور ساز و سامان جو جہاد کے لیے یا راستے کے اندر جو سامان کی ضرورت ہونا تھی وہ سامان بھی جو ہے اونٹوں کے ساتھ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھا کہ آپ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے تشریف لے کے آئے اور ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی کوئی برا عمل بھی کریں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یقین تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی برا عمل نہیں کریں گے، جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشی والا کریں گے۔ تو یہ مطلب تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی فضیلت کہ آپ نے 2 مرتبہ جنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خریدی ہے، اور عشرہ مبشرہ کے اندر جو 10 صحابہ جن کو دنیا کی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ان 10 صحابہ کے اندر بھی ہے جن کو دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست عاشق رسول تھے، اور عشق رسول کا ایک کامل نمونہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے احادیث کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ مسجد کے دروازے پر تشریف فرما تھے، اور وہاں پر آپ نے ایک جانور کی دستی منگوائی، یعنی کہ جو جانور کے اگلے پاؤں ہوتے ہیں اس حصے سے گوشت حاصل کرنا، اس کو دستی کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے، اس عاشق رسول نے دستی منگوائی اور پھر اس کو کھایا، تناول فرمایا، اور آپ نے کلی کر کے بغیر جو ہے وضو کیے، تازہ وضو کیے بغیر آپ دوبارہ مسجد میں آئے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے جو ہے بندہ اور امیر المومنین، یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ پر بیٹھ کر ایسے ہی دستی منگوا کر کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر بغیر تازہ وضو کیے ہوئے آپ نماز کی طرف چل دیے، تو بس میں نے یہ عمل حضور کا دیکھا تھا تو میں نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہر جو سنت تھی، ہر طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے اوپر حضرت عثمان غنی عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ آپ نے وضو کیا اسی جگہ کے اوپر، اور پھر آپ مسکرانے لگے، تو میں آج اسی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ مجھے اس کی وجہ کا نہیں پتہ، بس میرے محبوب نے ایسا کیا تھا تو میں نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیا والے اتنے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی، رحم اللہ عثمان، اللہ تعالی حضرت عثمان پہ رحم فرمائے، اور فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ تستحیہ الملائکہ، کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ اتنے حیا والے، اس لیے جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، کہ کامل حیا والے، کامل ایمان والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کامل حیا والے تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دیکھیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کرتے تھے، بند کمرے کے اندر بھی آپ کھڑے ہو کر غسل نہیں کرتے تھے، اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے تھے، اور وہاں پر بھی آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے تھے،
اور اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اپنی کمر کو بھی سیدھا نہیں کرتے تھے۔ آپ اتنے کامل حیا والے تھے کہ آپ کو اتنا حیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا کہ آپ بہت زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے، کہ جس طرح ایک جو ہے کمواری لڑکی وہ حیا کرتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہو کر ایسے ہی حیا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی حیا بڑی مشہور ہے، آپ کا عشق رسول وہ بڑا مشہور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا والے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس تشریف لے جاتے، کسی قبرستان میں چلے جاتے، تو فرمایا گیا کہ آپ بہت زیادہ وہاں پر رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، وہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، تو آپ اتنا جو ہے قبر کے پاس جا کر رویا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل کیا گیا، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا کی گئی، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ آپ کے دل کے اندر خوف خدا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو 18 ذوالحج سن 35 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، بڑے ظلم و ستم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کھلا ہوا تھا، اس کی تلاوت ہو رہی تھی، اور آپ کا خون مبارک قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ والی آیت مبارکہ جس کا یہ الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ والی آیت مبارکہ کے اوپر آپ کا خون مبارک گرا کہ آپ کو بوقت شہادت بھی تلاوت قرآن پاک نصیب ہو رہی تھی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ عاشق قرآن بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، اور عشق رسول کا ایک کامل نمونہ بھی ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی سیرت کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔